الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 99 تک ہم نے کیا تھا، آج آیت نمبر 100 سے کریں گے۔ آیت نمبر 99 سے پہلے ہم تھوڑا سا 100 پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ ہم نے آیت نمبر 99 کی اختتام کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ پھل پکنے کی کیفیت کے اوپر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ پکتے ہیں اس کی کیفیت پر غور کرو۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس کے اندر تمہارے لیے البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ تو اللہ نے پھلوں کی کیفیت کے پکنے کے اوپر غور کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل سے نہیں دیکھا تھا، تو آج کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا تھا، تو آج ہم تھوڑا سا اس آیت کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے پھل کے پکنے میں کیا نشانی دکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پھل اسی درخت کا پکتا ہے جس درخت کی مکمل طور پر وقت پر آبیاری کی جاتی ہے، وقت پر اس کی آبیاری کی جا رہی ہو، وقت پر پانی لگایا جا رہا ہو اور مسلسل اس کو پانی دیا جا رہا ہو، وہی پھل درخت جو ہوتا ہے وہ پھل دینے والا ہوتا ہے نا، کیونکہ جب وقت پر اس کو پانی لگایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی درخت ہمیں پھل دیتا ہے جس کے اوپر کنٹینیوسلی ہم انسیکٹیسائڈ کا اسپرے بھی کرتے ہیں، اس کو کیڑوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کی ہم کیڑوں سے حفاظت بھی کرتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سے پھل دینے والا بنتا ہے۔ اور پھر وہ درخت بھی ہمیں پھل دیتا ہے جس کی نہ صرف کیڑوں سے بلکہ اس کی سنڈیوں وغیرہ سے، یا جو اس طرح حملے ہو جاتے ہیں مختلف قسم کے حشرات الارض کے یا پرندوں کے حملے ہو جاتے ہیں، ان سے بھی ہمیں پھلوں کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر پانی، ہوا، مٹی، روشنی سب دی اس کو مل رہا ہے، لیکن اس پر انسیکٹیسائڈ سپرے وقت پر نہیں کیا جائے تو پھل لگ تو جاتا ہے لیکن اس پھل کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ امرود کا درخت وغیرہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو نہ حفاظت کریں تو اس میں کیڑے آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پرندوں وغیرہ سے ان کو محفوظ نہ کریں تو پھر بھی پھل لگتے تو ہیں لیکن وہ پرندے کھا جاتے ہیں۔ جیسے کہ امرود کے درختوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پھل لگتا ہے لیکن اس کو طوطے کھا جاتے ہیں۔ میرے گھر میں ہم نے انجیر لگائی تھی، تو انجیر جب لگنے والی ہوتی تھی، جو اس میں چھوٹی چھوٹی سی انجیر آتی تھی، تو وہ بلبلیں آتی اور وہ کھا جاتی تھی۔ تو گویا پرندوں سے بھی ان پھلوں کی حفاظت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابو طلحہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ جو ہے وہ چڑیا، وہ آ کے ان کے درخت پر بیٹھ جاتی ہے، اور ان کا دھیان اپنی نماز سے ہٹ کے اپنے پھلوں کی طرف چلا جاتا ہے، کہ ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرندہ ہے یہ میرے فصل بالکل نکل آئی ہے اور اس کو ضائع نہ کر دے، اس کو برباد نہ کر دے یا خراب نہ کر دے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پھر وہ باغ وقف کر دیا تھا کہ یہ میرا دھیان اللہ تعالیٰ سے ہٹاتا ہے۔ تو گویا اس کو پرندوں سے بھی حفاظت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہی درخت ہمیں بہتر پھل دیتا ہے جس درخت کے پودے کے اندر ہم نے بر وقت کھاد بھی ڈالی جاتی ہے، یعنی مسلسل اس کے اندر کھاد کا ڈالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر ان کو مستقل طور پر اس کی گوڈی کرنا بھی ضروری ہوتی ہے کہ آس پاس کے گھاس، جھاڑ پھونس نہ نکل آئے یا مختلف دوسرے پودے نہ نکل آئیں کہ اس کی فصل جو ہے وہ برباد نہ ہو جائے۔ تو گویا مومن کے لیے اس کے بارے میں بڑا ہی
خوبصورت پیغام ہے جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اور ہر موقع پر ہمیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے جسے اللہ تعالیٰ نے مومن کو کلمہ طیبہ کے درخت سے یعنی شجرتن طیبہ سے مثال دی ہے، تو مومن بھی ایک ایسا ہی پھلدار درخت ہوتا ہے جس کو اپنے لیے یہ سارے معاملات کرنے ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی اعمال صالحہ کے خوبصورت پھل اتریں اور ایسے خوشنما پھل اتریں جس سے سب مستفید ہوں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کے علم سے مسلسل اپنے آپ کو اس کی آبیاری کرنا ضروری ہے، قرآن کی محفلوں میں جانا، اس کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رکھنا، مسلسل رابطہ رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اور کنٹینوسلی بر وقت کھاد ڈالنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اس کو دینا ہے، اچھی صحبت اس کو دیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، مسلسل اس کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ سے استغفار کا معاملہ کرتے رہیں، تکبر سے بچائیں اپنے آپ کو، فسق کے کیڑوں سے بچائیں، نافرمانی کے کیڑوں سے بچائیں، منافقت کی صحبت سے بچائیں کہ ہمارے پھلوں کو کوئی کیڑے نہ لگ جائیں اور ہماری ایمان کی حفاظت رہے، اس کے لیے مسلسل شیطان سے حفاظت کی دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھنا بہت ضروری ہے، تو گویا ہر وقت اپنے آپ کو ان حملوں سے بچاؤ کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ کھاد دینا ہے، کھاد ڈالنا ہے، اچھی صحبت کے ساتھ اس کی کھاد ملے، آبیاری قرآن کے علم سے اس کی ملتی چلی جائے، اور ایک اور بات یہ کہ پھل دیکھیں وہی میٹھا ہوتا ہے جو درخت پر پکتا ہے، اگر اس کو پہلے ہی اتار لینا تو پھر وہ درخت کے پھل کا وہ ذائقہ نہیں ہوتا، جو پکے ہوئے پھل اگر درخت پر پکیں تو اس کا زیادہ خوبصورت اور بہترین ذائقہ ہوتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال صالحہ کے پھل بھی بہت شیریں ہوں، بہت ہی میٹھے ہوں، تو قرآن کے علم سے کنٹینوسلی رابطہ رکھنا اور ڈائریکٹ اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کنٹینوسلی اس کے ساتھ جڑے رہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا معاملہ کرتے رہیں، اگر ہم گھر بیٹھے بیٹھے کہیں اپنا علم ہمیں مل جائے تو شاید ہمارا اعمال صالحہ کے وہ پھل اتنے شیریں نہ ہوں، یا اگر پھل لگ بھی رہے ہوں تو وہ جلدی گل سڑ جائیں، تو صحبت ہمیشہ گویا اس صحبت کے ساتھ کنٹینیوس جڑنا، رابطہ رکھنا اور مستقل مزاجی سے اس کے ساتھ لنک رکھنا بہت ضروری ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ پھل جو درخت پر پکتا ہے وہ ہر قسم کی مشکلات کو سہ رہا ہوتا ہے، سردی، گرمی، بارش، لو، ہر قسم کی حالات سے دو چار رہ ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ درخت پر ہی پکتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی ہر سردی، گرمی، بارش، طوفان، آندھی، کچھ بھی آ جائے، اپنی زندگی کے کیسے ہی حالات ہو جائیں، ہمیں قرآن کے علم سے مسلسل استفادہ حاصل کرنا ہے اور اس کا مسلسل علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ بس رسمی سا رابطہ ہو اور ہم تھوڑے سے دن اس کو پڑھ لیں، رمضان کے مہینے میں جڑ گئے اور اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، یا کچھ مشکل حالات میں قرآن کو اٹھا لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، یا کچھ ایسے مصائب اور تکالیف میں ہم نے کچھ وظائف اور اوراد پڑھ لی اور اس کے بعد ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یا ہم نے اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے، ایسا معاملہ نہیں، اس کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطہ رکھنا، مسلسل اس کا علم حاصل کر کے اس کے ساتھ اپنی آبیاری کرنا ضروری ہے، تاکہ ہر ہارڈ اینڈ ٹف سچویشنز کے اندر جب ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر نکھار آتا جائے گا اور ہمارے اعمال صالحہ اتنے ہی میٹھے اور شیریں بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں جب ایک درخت کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں تو دیکھنے والوں کے لیے کتنے خوشنما نظارہ دیتے ہیں نا، وہ ماحول کو بھی معطر کر دیتے ہیں، خوشنما کر دیتے ہیں، خوشبودار ماحول ہو جاتا ہے، تو کبھی آپ نے دیکھا ہے درختوں پر جہاں پھل لگے ہوتے ہیں تو وہ علاقہ کتنا حسین اور خوبصورت لگتا ہے، آپ سرگودا کی طرف جائیں تو موٹر وے کے دونوں اطراف میں آپ کو اس کے کینو کے درخت نظر آتے ہیں، آپ پشاور کی سائڈ پر جائیں تو رائٹ اینڈ لیفٹ پہ آپ کو آڑو، لیچی، آڑو اور وہ خوبانی،
नाशपाती, सेब, इनके दरख्त नज़र आते हैं, तो वो इंतहाई हसीन नज़ारा हो जाता है। घरों में ही अगर हमारे लीमू का दरख्त लगा है, कहीं किन्नू है, कहीं आम लगे हैं, तो वो देखकर कितना इंसान को अच्छा लगता है ना, बहुत खूबसूरत फीलिंग आती है, बहुत ही खुशनुमा सी फीलिंग आती है। तो जब मोमिन आमाल सालिहा के फल पैदा करता है ना, तो उसका इखलाक इतना हसीन हो जाता है कि लोग उसको देख देख कर ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो दूसरे देखने वालों के लिए अपने आमाल के ज़रिए से एक नहायत खूबसूरत नज़ारा पैदा करता है। और इसीलिए हदीस वो आता है ना कि दोस्त उसको बनाओ कि जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। तो ऐसे मोमिन जो होते हैं वो दिलो दिमाग को सुकून देने वाले होते हैं। वो तो ऐसा मोमिन बेहतरीन सायादार दरख्त बनता है, ना सिर्फ अपने आप को फ़ायदा उससे हो रहा होता है, बल्कि आस पास के तमाम लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। ना सिर्फ लोग बल्कि इंसानों के साथ साथ हैवानात और परिंदे भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, इंसान खुद तो फल खा लेता है, लेकिन जो हैवानात हैं वो उसके दरख्त के साए में जाके बैठते हैं, और वही दरख्त पे जो फल लगता है उसके छिलके अल्लाह ने उनके लिए रख दिए, वो खाते भी हैं। और जो परिंदे हैं वो उसी दरख्त पे जाके घोंसले बनाते हैं। तो मोमिन के लिए तो ये पैगाम है कि पूरी के पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, अल्लाह का कुंबा है। तो वो अल्लाह के तमाम ही कुंबे के लिए मोमिन साया घना तनावर सायादार दरख्त बन जाता है और अपने फलों से सबको मुस्तफीद करता है। तो अब यहाँ पे आयत नंबर 29 की जो इख्तिताम हो रहा है वो किस पर हो रहा है? युमिनून लिकौमी युमिनून। अगर हम पिछली चंद आयात को देखें तो आयत नंबर 95 का एंडिंग कैसे है कि ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून, ये है तुम्हारा अल्लाह, तुम किधर बहकाए चले जा रहे हो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया देखो बहकने से बचने के लिए ज़रूरी है। आयत नंबर 97 की एंडिंग अल्लाह ताला ने अपनी कुछ सिफात का तस्करा करके फिर फरमाया कि क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ताला तफसील से बयान करता है, खोल खोल कर बयान करता है अपनी निशानियां उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। तो कोई अगर हम अल्लाह ताला की तरफ से बहकने से बचना चाहते हैं तो हमें अल्लाह का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगली आयत में आयत नंबर 98 के एंडिंग में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। अल्लाह ताला फिर निशानियां वाज़ेह करते हैं उस कौम के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। तो गोया जब इल्म अल्लाह ताला की तरफ से आता है, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान आती है और उस पर इंसान तफक्कुह करता है, समझ बूझ इख्तियार करता है, गौर व फिक्र करता है, तभी लिक़ौम इन्न फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून का मामला हो पाता है कि अल्लाह ताला की ये तमाम निशानियों से इंसान को ईमान नसीब होता है और फिर ही इंसान बहकने से बच सकता है। तो अगर हम इन आयात की एंडिंग और इख्तिताम को देखें तो अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी मुख्तलिफ सिफात का तस्करा करके, अपनी मुख्तलिफ तख्लीकात का तस्करा करके अपनी मारिफत और अपनी पहचान इंसान को दिलाई है कि देखो तुम बहकने से बचना चाहते हो तो इल्म हासिल करो और उस पर समझ बूझ इख्तियार करके ईमान अपने अंदर लेकर आओ। अगर हम देखें तो हमारे माशरे के तो गोया हमारा सबसे पहला जो मामला क्या आना चाहिए बहकने से बचने के लिए, हम अल्लाह का इल्म हासिल करें और उस पर गौर व फिक्र और तफक्कुह करें और फिर हमें ईमान नसीब होगा। लेकिन हमारे माशरे में ना इसका बिल्कुल ही उल्टा तरीका नजर आता है। पैदा होते ही अजान दे दी जाती है, उसके बाद कलमा पढ़ा दिया जाता है, ईमान वगैरह तो कोई आता नहीं है, ये ना यालमून का मामला होता है ना यफ़क़हून का मामला होता है, और फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर ईमान जो है आ भी जाए और सही तरीके से रासिख भी हो जाए। तो ऐसे नहीं होता। हमेशा ईमान उस वक्त आता है जब अल्लाह सुब्हाना ताला की पहचान हासिल हो, इल्म के साथ होती है, और इल्म के बाद फिर उस इल्म पर जब तफक्कुह किया जाता है, समझ बूझ इख्तियार की जाती है, गौर व फिक्र तज़क्कुर तदब्बुर होता है,
اللہ کے نشانیوں کو غور سے پڑھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو پھر ہی انسان کے اندر ایمان آتا ہے۔ اللہ ہمیں بہترین ایمان عطا فرما دے۔ اب اس ایمان کو حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، انہوں نے اللہ کا ان ساری باتوں کے ہونے کے باوجود انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ وَخَلَقَهُمْ خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ بنایا ہے انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی تو بنایا ہے نا۔ اللہ ان جنوں کا خالق ہے اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا اور اس کے لیے بیٹے تصنیف کر دیے، وہ بناتن، اور بیٹیاں بھی بنا دی، مطلب اللہ ہی کے لیے بغیر علم، بغیر جانے بوجھے اللہ کے بیٹیاں بنا دی، بیٹے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس سے، وتعالی عما یصفون، اور بلند ہے اس باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، جو باتیں وہ بنا رہے ہیں۔ کسی نے اللہ کا شریک بنا دیا جنوں کو، کسی نے اللہ کے بیٹے بنا دیے، کسی نے اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تو زمینوں اور آسمان کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ بدیع کون ہوتا ہے؟ بدیع وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی را مٹیریل کے نئے سرے سے بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں تو آسمان اور زمین کو بالکل نئے سرے سے بنانے والا ہوں۔ اَنَّا یَکُونُ لَهُ وَلَدٌ، اس کے لیے کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اور اس کا تو جبکہ اس کا کوئی بیوی بھی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو، تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، اور پھر تم نے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب تک اس کی بیٹی بھی نہیں ہے؟ مطلب اللہ نے انسان کو اس کی سوچ کے حوالے سے بتایا کہ تمہارے بچے، اولادیں، بیٹے بیٹیاں کیسے ہوتی ہیں؟ جب تمہاری کوئی بیوی ہوتی ہے تو ان سے اولادیں ہوتی ہیں نا، تو جب میری کوئی بیوی ہی نہیں تو میری اولاد کا کیا تصور ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، یعنی وہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو نہ جب اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بیویاں ہیں، تو پھر تم اللہ کا کوئی شریک کیسے بنا سکتے ہو؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، ساری چیزیں، جن، انس، فرشتے، تم، تمام اللہ نے ان کو خود بنایا ہے۔ وہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور نہ صرف بنایا بلکہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ دیکھو ایسا زبردست رب، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے جس کی اطاعت، جس کی عبادت کرنے کے لیے تم کو کہا جا رہا ہے۔ یہ احسن الخالقین ہے، یہ خالق کل شیء ہے، یہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، لہٰذا تم کیا کرو؟ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، اپنی عبادت میں صرف اللہ کے کو خالص کر لو، کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرو۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کیونکہ وہ ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو تم اللہ ہی کو اپنا معبود بنا کے چلو، کیونکہ وہ ہر چیز کو بنانے والا ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ تمام پچھلی باتوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ خالق ہے تمہارا، تو گویا خالق اللہ تمہارا ہے، تو اللہ تمہارا خالق ہے، لہٰذا اسی کو کی اطاعت کی طرف مائل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خالق کا بتا کر اس خالق کی اطاعت کی طرف مخلوق کو مائل کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو خالق ہوتا ہے نا، مرضی اسی کی چلتی ہے، بنانے والے کی مرضی کے مطابق چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز دنیا کی خریدتے ہیں، ہم کوئی مشینری لے کر آتے ہیں، سپوز کہ ہم کسی فلپس کی کوئی مشینری لے کر آتے ہیں، تو اس مشینری کو ہم کین ووڈ کی مینول سے نہیں استعمال کر سکتے، آپریٹ نہیں کر سکتے۔ فلپس کے مینول کے مطابق ہی فلپس کی مشینری کو استعمال ہوگا، کین ووڈ کی مشینری کو کین ووڈ کے مینول کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کمپنی کو معلوم ہے کہ یہ
कितनी वोल्टेज का बनाया है, कितना चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, किस वोल्टेज पे ये चलेगा, किस तरह इसको ऑपरेट किया जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे करेंगे तो क्या मामला हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है, उसको मालूम है, उसने हमारा गोश्त बनाया है, हमारे जिस्म बनाया है, हमारा दिमाग बनाया है, हमारी रूहें बनाई हैं। उसको मालूम है कि इसके जिस्म को कैसे कैसे किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल के साथ जो है वो बेहतर रखा जा सकता है, और उसको बेहतर रखने के लिए उसने हमारे लिए हराम और हलाल की कैद लगा दी। उसको मालूम था कि इस इंसान की रूह को किस तरह से रखा जाएगा तो ये ठीक रहेगी, वरना रूह बीमार हो जाएगी। तो लिहाजा रूह की तक़वियत के लिए, रूह की आप कह लीजिए रूह की बेहतरी के लिए, या रूह के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या किया, हमें मुख्तलिफ अहकामात नाजिल किए कि अगर हम अपनी रूह को मुर्दा होने से बचाना चाहते हैं तो हम अल्लाह के कौन कौन से मामलात, अहकामात और अताअत को अपना कर चलेंगे तो हमारी रूह भी जिंदा रहेगी और हमारा जिस्म भी जो है वो बीमार होने से महफूज हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारा खालिक था, वो मालिक था और मालिक है और खालिक है, और उसने हमारे लिए हराम और हलाल की क़यूद लगाई, उनकी बातें हमें सिखाई, उनके बारे में अहकामात हमें नाजिल किए और हमें बता दिया। लिहाजा अगर अब हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात को छोड़कर किसी और दूसरी चीजों की अहकामात या तरीकों को मानकर चलेंगे, किसी दूसरे अक़वाम की, किसी दूसरी रसूमात की पैरवी करने लग जाएंगे, तो क्या हम साहिब अक़ल होंगे या हम बेवकूफ़ तस्वुर किए जाएंगे। जाहिर है अगर हमारे माशरे ने हमको बनाया होता तो फिर हमारे माशरे के मुताबिक हम अपनी जिंदगियां गुजारते और अपने माशरे के अहकामात, बताए हुए रसूम और रवाज और कवानीन के मुताबिक हम अपनी सारी की सारी जिंदगी के मामलात लेकर चलते। लेकिन जब हमारा बनाने वाला अल्लाह है, उसने हमारे जिस्म को बनाया, उसने हमारी आंखें बनाई, कान बनाया, हमारी सारी की सारी तख्लीक की, हमारा दिल बनाया, हमारी रूह बनाई, हमारा घराना बनाया, तो इन सारी चीजों को हमें किसके अहकामात के मुताबिक चलाना है? वो जाहिर है उसी के अहकामात के मुताबिक चलाना चाहिए ना, जो इनको बनाने वाला है, जो इनका खालिक है, जो इनके इसको चलाने के मुताबिक हमें अहकामात नाजिल करता है, जो अलीम है, जो हर चीज को जानता है। अल्लाह ताला फरमाता है वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वो निहायत क्या है, हर चीज का कफील है, वो हर चीज का निगरान है, कारसाज है। अल्लाह सुब्हान ताला ये बातें हमें समझाए और हमें कुल्ली तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करने की तौफीक अता फरमाए। ला तुदरिकुहुल अब्सार, नहीं तुम पा सकती उसको निगाहें, नहीं निगाहें उसको पा सकती। वह हुआ युद्रिकुल अब्सार, और वो निगाहों को पा लेता है। वह हुआ लतीफुल खबीर, और वो बारीक बीन है और बाखबर है। तुम निगाहों को नहीं पा सकते, वो निगाहों को पा लेता है, क्योंकि वो बारीक बीन भी है, बाखबर भी है। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ अपनी और कुदरत का एक शाहकार और नमूना हमें दिखा रहे हैं। देखिए, वो तो बदिउस समावाती वल अर्द है, उसने हमारी पूरी के पूरी आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर उसने बनाया, उसने किसी को उस चीज के लिए हायर नहीं किया, उसने कुन कहा फयकुन हो गया। उसने उसमें कहीं उसने दरख्त रख दिए, कहीं उसने सहरा रख दिए, कहीं उसने समंदर रख दिया, कहीं उसने जो है वो बागात रख दिए। मतलब अल्लाह ताला ने खुद ही बनाया और उसने इस पूरे के पूरे कायनात को निहायत खूबसूरत अंदाज में मेरे और आपके लिए सजा भी दिया। और उसके ऊपर वो हमें कहते हैं अगर मांगना है तो किससे मांगो? अल्लाह ताला से मांगो। अल्लाह औलाद चाहिए तो अल्लाह से मांगो, वो खालिक है, वही देने वाला है। अपनी औलाद मांगने के लिए भी तुम्हें
جو نئے سرے سے پورا آسمان زمین کو بنا سکتا ہے، تو پھر اپنی اولادیں مانگنے کے لیے تم کسی پیر فقیر اولیاء بزرگ کے پاس نہیں جانا، کسی جگہوں پر منتیں مرادیں نظریں نیازیں مت چڑھانا، تمہیں کہیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پہنا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کر سکتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے، حضرت زکریا کی بانج بیوی کو درست کر کے ان کو یحییٰ علیہ السلام دے سکتا ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے اتنے مس کیریجز کے باوجود ان کو حضرت مریم جیسی اولاد عطا فرما دے سکتا ہے، تو بس تمہیں بھی وہی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، کیونکہ وہ ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر وہ نہیں دیتا تو یہ بلیو رکھنا کہ وہ نہ دے کر مجھے آزما رہا ہے کہ اب میں کہاں کہاں جاتی ہوں، کہاں کہاں پہ حاجت روائی کے لیے پہنچتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تم نگاہوں کو نہیں پا سکتے، تم نہیں جان سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہر معاملے پر دیکھ رہا ہے، تم کہاں کہاں جاتے ہو اللہ کی خالق ہونے کی صفت کے اوپر توکل کر کے چلتے ہو یا دوسروں کے پاس حاجت روائی کے لیے پہنچ جاتے ہو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور بات ہمیں فرماتے ہیں کہ تم ان کو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لا یدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی ہم اللہ کو پا نہیں سکتے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے نگاہوں سے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی ہم اپنے آپ کو اس غیب کے پردے کے پیچھے چھپا کر رکھا ہے، اور ہماری آنکھوں کو قوتی بینائی عطا فرمائی ہے۔ یہ جو دنیا کی بصارت والی آنکھیں ہیں، اس سے ہم اللہ کو بعین ہی تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی کا نور کائنات کی ہر چیز میں ڈال رکھا ہے۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، گویا کہ ہر طرف جو اس نے اس آیت کی ابتدا کی تھی نا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے تو اس نے اپنی ذات کی پہچان اور تجلی کا نور اس تمام کی تمام چیزوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ ہم اس طرح نظر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کو ان چیزوں سے پہچان ضرور سکتے ہیں۔ وہ جو کہا نا اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو وہ انسان پوچھے گا کہ اے اللہ، تو تو خود دینے والا ہے، تو تو رازق ہے، تو کیسے بھوکا اور پیاسا ہو سکتا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ اگر تم میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کے پاس جاتے تو تم مجھے وہیں پاتے، اگر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم مجھے وہیں پاتے، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو تم مجھے وہیں پاتے۔ تو گویا ہم ان تمام چیزوں سے اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، اور یعنی یہ سب چیزیں اللہ کو پہچاننے کے لیے نشانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے تو گویا ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ اور لیکن مومن کیسے دیکھیں گے؟ مومن اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے چہرے اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ مومن کا سب سے بڑا نظارہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو اے اللہ کے نبی، ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو تو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اور جس وقت انسان جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے تو قرآن میں آتا ہے نا کہ اِلَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، وہ اپنے رب کو اس دن چہرے اس دن اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، وہ بہت خوش و خرم ہوں گے، الی ربہم ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی دید سے بہت خوش اور مستبشرہ ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ اس دن جس دن جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو فرمائیں گے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہوگا. وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا. اللہ اس دن ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجیے گا. تو یہ جو مومن کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یہ بھی اس کی اعمال کی وجہ سے ہوگا. جتنے بہترین اعمال، جتنے بہترین کثرت کے اعمال، بہترین اعمال کی کثرت ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جن کو صبح و شام اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جن کو دن میں ایک مرتبہ نصیب ہوگا، کچھ لوگوں کو جن کو جمعہ کا جمعہ نصیب ہوگا. تو قیامت کا دن بیسیکلی کیا ہے؟ یوم الحسرہ ہے. اور اس دن سب کو حسرت آ رہی ہوگی. چھوٹی چھوٹی بات پر جنتی بھی حسرت کر رہے ہوں گے. اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے جب ان کو معلوم ہوگا نا کہ فلاں شخص جو ہے یہ تو اوپر والی جنت پر ہے، تو اس کو یہ حسرت آ رہی ہوگی کہ ہائے وہ میرے سے اوپر والی جنت میں کیسے پہنچ گیا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہائے وہ تو استغفار زیادہ کرتا تھا. تو اس کو بھی حسرت آ رہی ہوگی کاش میں بھی استغفار زیادہ کر لیتا، کاش میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیتا، کاش میں نے بھی اعمال تو کیے ہی تھے، میں مسنون دعائیں بھی پڑھ لیتا، کاش میں نے بھی اعمال تو کیے ہی تھے، سنت کے مطابق کر لیتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو قیامت کے دن باعث حسرت ہو جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمام نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم دنیا میں کام کرتے ہیں ان کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ہم نے کپڑے بھی پہننے ہیں، اتارنے بھی ہیں، کھانا بھی کھانا ہے، ہم نے کھانا پکانا بھی ہے، ہم نے صفائی بھی کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں ہر چیز کرنی ہے. لیکن اگر ہم شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا اجر بھی پائیں گے، اور اس سنت کے بدولت ہمیں ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبولیت کے درجات عطا فرما کے ہمیں درجات کی بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہر قسم کی حسرت اور رسوائی سے محفوظ فرما کے اللہ ہمارے ناقص اعمال میں ہمیں برکتیں ڈال کر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی اعمال کو ہمارے لیے بخشش کا باعث بنا کے ہمیں صبح و شام دیدار الہی نصیب فرما دیجیے گا، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما کے ہمیں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ وہیں داخلہ عطا فرما دیجیے گا. تو تم اسے اللہ کو نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں پا سکتے. دنیا میں غیب کے پردے کے پیچھے اللہ نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی یہی چھپانے والی صفت کو اپنی تخلیق عورت کے لیے بھی پسند کیا ہے. اللہ نے عورت کو چھپا کر رکھنے والا بنایا ہے. اس مخلوق کے لیے جو عورت ہے اللہ نے اس کو پسند کیا کہ وہ بھی چھپانے لائق ہے. یہ نہایت قیمتی چیز ہے. اللہ نے ہر قیمتی چیز کو دنیا میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو اس کو چھپا کر پردوں میں رکھا ہے. آپ دیکھیے ہیرے کو کہاں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کانوں کے اندر. سونے کو کہاں رکھا؟ پہاڑوں کے اندر، سمندروں کے اندر. اللہ نے مونگے اور موتیوں کو کہاں رکھ دیا؟ سمندروں کی تہوں کے اندر، پہاڑوں کی تہوں کے اندر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں جو ہے وہ اپنے آپ جو دنیا کے خزانے ہیں ان کو چھپا کر رکھا ہے. ہم کوئی بھی خوبصورت قیمتی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بھی ہم کورز میں ان کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اورا بنایا، چھپا کر رکھنے کی چیز بنایا ہے. اللہ ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی اور ہمیں اپنے آپ کو جلباب میں باہر نکالنے کی ہی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنی قدر پہچان کر ہمیں اپنی قدر پہچان کر اللہ اپنی ویلیو کو کم کرنے سے بچنے کی، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری امت کی عورتوں کو حیا عطا فرما دے. اللہ ہماری امت کی لڑکیوں کو، عورتوں کو حیا عطا فرما دے. آج امت جس نہج پر پہنچ گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اپنی ویلیو آج خود ہی گرا کر اپنے آپ کی ذلت کا سامان کر لیا ہے. آج شیطان نے فتنہ ڈالا ہے ہمارے اندر کہ ہم تو ہیں ہی خوبصورت، دیکھنے کی چیز ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دکھانا ہے تو دیکھنے میں اور خوبصورتی میں کیا شرمانا. اور آج ہم بک بھی رہے ہیں اور بیچے بھی جا رہے ہیں. ہمارے دانت بھی بک رہے ہیں، ہمارے بال بھی بک رہے ہیں، ہمارے جسم بھی بک رہے ہیں، ہماری خوبصورتی بھی بک رہی ہے.
اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھا دے. اللہ ہمیں اس بات کا ہمیں احساس دلا دے کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد رسول النبی. اللہ ہم دل کی رضا سے اسلام کو قبول فرماتے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسول تصور کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور اللہ ہمیں سنت پر چلنے کی اپنی رضا سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے ہمیں اپنی صفت بتائی یہاں پر کہ تم نگاہوں کو نہیں پا سکتے, لیکن وہ اتنا علیم ہے, اتنا لطیف الخبیر ہے, اتنا باریک بین ہے, اتنا خبر رکھنے والا ہے کہ وہ یدرک الابصار, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اللہ کیسے نگاہوں کو پاتا ہے؟ اللہ کے نظر سے کوئی نگاہ چھپ نہیں سکتی, کوئی نگاہ اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کس کو محبت سے دیکھتے ہیں, کس کو نفرت سے دیکھتے ہیں, کس کو حسد سے دیکھتے ہیں, کس کو کھا جانے والے انداز سے دیکھتے ہیں, کس کو کینے کی نگاہ ڈالتے ہیں, کس کو غیظ و غضب کی نگاہ سے ڈالتے ہیں, اور کون اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کون آنکھوں سے اشاروں میں لوگوں کے مذاق اڑاتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ سب کو جانتا ہے, اللہ سب کو جانتا ہے, شہوت کی نظر کو بھی جانتا ہے, اللہ دعاؤں والی نظروں کو بھی جانتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کا احساس ہم سب کو اللہ کے گھر جا کے بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں کعبہ کا, تو جمع غفیر ہے جو موجود ہے, اور حج کا موقع خاص طور سے, عمرے کا موقع, جب بہت سارے لوگ ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, سبھی ایٹ اے ٹائم ایک ہی کام کر رہے ہیں, اور لاکھوں کا مجمع ایک ہی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اور ہر کسی کے دل کی پکار اللہ سن بھی رہا ہوتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے ادھر دعا کی اور ہماری ادھر اللہ نے مراد پوری کر دی. اسی وقت میرے دل میں یہ آیا, اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات مجھے دکھا دی اور مجھے پوری کر کے بتا دی. تو ایک انسان نہیں, ہر انسان وہاں اللہ سے مانگ رہا ہے, اور اللہ اس کی سن بھی رہا ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کون اللہ کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے, کس انداز میں پکار رہا ہے, اور کس طریقے اور رویے سے اللہ کے حضور گڑگڑا رہا ہے, اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ, یقیناً آ گئی ہیں تمہاری طرف بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ, بس جو کوئی اس پر بینائی سے کام لے گا, ان بصیرت کی روشنی پر اپنی بصارت کی قوت کو استعمال کرے گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِنَفْسِهِ, بس وہ اپنا ہی بھلا کرے گا, اپنا ہی فائدہ ہوگا. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا, اور جو ان باتوں پر اندھا بن جائے گا, اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کا نقصان کس کا ہوگا؟ فَعَلَيْهَا, اس کا نقصان اسی کے اوپر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس عبادت کی ضرورت ہمیں خود ہی ہے, کیونکہ آسمان پر میں بالش بھر بھی جگہ ایسی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جہاں فرشتے کا سر اللہ کے حضور سجدے میں موجود نہ ہو. تو گویا اللہ کے تو ہر طرف پاکیزگی اور بڑائی صفات بیان کی جا رہی ہیں. اگر ہم اللہ کو رب مان لیں گے, ان بصیرت کی باتوں پر قوت بصیرت کو استعمال کر لیں گے اور اپنی اصلاح عمل کر لیں گے, تو پھر ہمارا اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ, میں تم پر اس پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم بار بار پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اور چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو, اور جو علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اتبع, تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کیجئے, پیروی کیجئے. کس چیز کی؟ ما اوحی الیک من ربک, اس وحی کی جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلغ ما انزل الیک من ربک, پہنچا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے. اب حکم دیا جا رہا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک,
पैरवी कर लीजिए, पैरवी कर लीजिए जो अब आपके रब की तरफ से आपके ऊपर वही किया जा रहा है, ला इलाहा इल्लाहु, क्योंकि उस अल्लाह के अलावा और कोई भी खुदा नहीं है, सिर्फ वही एक खुदा है। वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकों से एराज कर लीजिए, उनके पीछे मत पड़िए। तो गोया अल्लाह की जो वही हम पर आती चली जा रही है, मेरे और आपके लिए भी इसमें पैगाम यही है कि हम उसकी पैरवी करते चले जाएं, मानते चले जाएं, उन चीज़ों को फॉलो करते चले जाएं। आप देखिए, कभी भी कोई अच्छी आदत आने में एकदम से नहीं आ जाती। अच्छी आदत लाने में हमेशा 4 हफ्तों तक जब एक मुसलसल अमल करते रहेंगे तो वो एक अमल आपकी आदत बनता है। जो मसनून अमाल जो भी हम करना चाहें ना, अगर हम कोई आदत अपने अंदर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 4 हफ्ते मुसलसल एक अमल करेंगे तो वो आदत हमारी आदत बनेगी, वो काम हमारी आदत में शामिल होगा। लेकिन बुरी आदत को छोड़ने के लिए उलमा बताते हैं कि 3 हफ्ते के लिए अगर हम एक अमल को तर्क कर दें तो वो आदत छूट जाती है। तो बस इत्तबे कैसे किया जाएगा, अच्छाइयों को लाते चले जाएं और एक आदत को कंटिन्यूसली 4 हफ्ते तक, जब यानी 1 महीने तक मुसलसल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो हमारी आदत बनेगी और फिर उस पर इस्तिकामत आसान हो जाएगी। और जब उसकी आदत पड़ जाए तो अल्लाह ताला से साबित कदमी की दुआएं मांगते हुए उसकी पैरवी को लाजिम पकड़ के साबित कदमी हासिल करते चले जाएं। और कोई बुरी आदत को छोड़ने के लिए 3 हफ्ते कम से कम एक बुरी आदत को तर्क करना है। और इंशाअल्लाह जब वो तर्क हो जाए तो उस पर साबित कदमी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करते चले जाएं। अल्लाह हमारे लिए इत्तबे का मामला आसान फरमा दे। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता, मा अशरकू, तो ये लोग शिरक ना करते। यानी मुशरिकों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज कर लें। वो फरिश्तों को, अंबिया को अल्लाह का बेटा बनाते हैं, निशानियों से नहीं सबक सीखते, तो आप उनसे एराज कर लीजिए। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो शिरक ना करते, वो कभी भी फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां ना बनाते, वो कभी भी अंबिया को अल्लाह का बेटा ना बनाते, वो अल्लाह की फैली हुई निशानियों से सबक सीखते। तो आप अल्लाह ताला अगर चाहते तो वो शिरक ना करते। लेकिन वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा, हमने आपको उनके ऊपर कोई हिफाजत करने वाला पासबान नहीं बना के भेजा है। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और ना ही आप उनके ऊपर हवालादार बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हवालादार, ठेकेदार बनाकर नहीं भेजा था, ना अल्लाह ताला ने उनको बनाकर भेजा है, ना मुझे आपको किसी दूसरे के ऊपर हवालादार या ठेकेदार बनाकर भेजा है। हम जजमेंटल बन जाते हैं, हम दूसरों को जबरन दीन की तरफ लाने के लिए रवैये इख्तियार करते हैं। अल्लाह ने क्या क्या बना के भेजा था? अल्लाह ने कहा कि मैं चाहता तो ये शिरक ना करते, आपको उनके ऊपर पासबान, निगरान या ठेकेदार या हवाला लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आपको उनके ऊपर दारोगा बना के नहीं भेजा गया। हम दीन के ठेकेदार बन जाते हैं, हम जो है वो बाय हुक्स और क्रुक्स दूसरों का काम कर, दूसरों को दीन की तरफ लाना चाहते हैं। ये दीन से मुतनफ़िर करने का रवैया है। जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार नहीं दिया था तो मैं और आप भी ऐसा अमल, ऐसे रवैये जो हैं वो छोड़ दें कि हम किसी को इंजेक्शन लगाएंगे और फौरन वो दीनी हो जाएगा और वो बस जादू की छड़ी चलेगी और वो वैसे ही करने लग जाएगा। ऐसे नहीं होता। सिर्फ हमारा काम है कि हमने बताना है और बताने के बाद उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ छोड़ देना है। हाँ, उसकी रिपीटिशन हमने उसको बतानी है, दीन के अहकामात बताए जाएंगे, हिकमत अमली के साथ बताए जाएंगे, तरीके के साथ बताए जाएंगे और उसके ऊपर डंडे से उसको सारे मामलात उससे नहीं करवाए जाएंगे। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा एराज तो करो, अब तुम थोड़े से दूर रहोगे तो दूर रहने से एक थोड़ी सी दूरी आती है। अब दूर रहने से दूरी भी आती है और आपको अगला तरीका अल्लाह ताला क्या रवैया बता रहे हैं, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि, और ना तुम बुरा भला कहो उन लोगों को जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवाय। यानी तुम उन लोगों को गालियां ना दो, उनको बुरा भला ना कहो जो अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हैं, यानी जो शिर्क करते हैं उनको तुम बुरा भला ना कहो, उनके अकीदे पर ज़र्ब ना लगाओ, उनके उन रवैयों पर तुम उनको बुरा भला ना कहो, गाली गलोच ना करो, उनको ऊपर ऐसे एतराज़ात ना करो।
क्यों? फयसुब्बुल्लाह, क्योंकि वो बदले में क्या करेंगे? अल्लाह ताला को बुरा भला करने लग जाएंगे। अदवम, दुश्मनी में, बगैर इल्म, जो बगैर जाने, यानी जहालत की बिना पर, बगैर इल्म के, उनको तो अल्लाह की पहचान है नहीं, लिहाजा वो क्या करेंगे? वो अल्लाह के बुरा भला कहने लग जाएंगे दुश्मनी में आके। तो कोई ना कोई गुस्ताखाना बात हो सकती है, लिहाजा तुम उनके अकायद पर कारी ज़र्ब न लगाओ, तुम उनको बुरा भला ना कहो, तुम किसी को हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल ना करो, तुम्हारा किसी किस्म का हॉस्टाइल रवैया नहीं होना चाहिए कि दूसरे को बुरा लगे। ठीक है, तो अगर ये बातें हम देखें तो फिर तो हमें ये समझ में आता है कि फिर हम क्या करें। ये जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, हमारे माशरे में बिदात इतनी फैली हुई हैं, चालीसवां है, मिलादें हैं, और मुख्तलिफ किस्म के कुंडे और न्याज़ें और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो फिर हम क्या करें? क्या हम ना जाएं, हम उनको उनके अकीदों पर ना बोलें, हम उनको किसी किस्म की तनकीद का मामला नहीं करें? तो चंद बातें हैं, उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए। किसी के तरीके को, किसी के शायर को, किसी के माबद को ओपनली क्रिटिसाइज करना या तज़हीक करना या गाली गलोच का मामला इख्तियार नहीं करना। पहली बात तो ये इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर हम करेंगे तो बदले में वो हमें कुछ और उल्टा पुल्टा कह देंगे, जिससे उनके ईमान के बजाय उनके अंदर उनके अल्लाह की, आप कह लीजिए कि अल्लाह की हद तक का मामला हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो दाई होता है उसका तरीका कभी भी क्रिटिसिज्म का नहीं होता, कभी भी लान तान या तनकीद का नहीं होता। ठीक है, अगर तनकीद की जाती है ना तो होता यह है कि लोगों के दिल जो है ना वो बंद हो जाते हैं, उस पर कुफल लग जाते हैं, और वो फज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, नसीहत उस वक्त करो जब नसीहत फ़ायदेमंद हो, ये दीन का हुक्म है। तो जब वो रिसेप्टिव होंगे तब सिर्फ उनको नसीहत करनी है, इसके अलावा उस वक्त उनको तनकीदी एतबार से कोई मामला नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तीसरी बात यह है, अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लें कि जब भी मालूम हो कि ये काम करने से एक जायज काम है और उसको करने से कोई सख्त किस्म का रिएक्शन हो सकता है, तो हमारा दीन हमें इजाजत देता है कि जो काम अपनी एतबार से जायज भी है और पसंदीदा भी है, लेकिन उसके करने से फसाद लाजिम होता है और लोग नाफरमानी में ज्यादा पड़ जाएंगे, तो वो काम भी ममनू हो जाता है, उस काम को नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिहाद और कताल लाजिम है, लेकिन नतीजा, अगर हम जिहाद या कताल करते हैं और नतीजतन मुसलमान भी कत्ल हो जाएंगे, तो फिर कताल या जिहाद ममनू है? हाँ जी, कताल, अगर मुसलमान भी कत्ल हो जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत में कताल भी ना किया जाए और रुक जाया जाए, जिहाद से भी रुक जाया जाए। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पर शायर इस्लाम का मामला आता है, यानी दीन के फराइज हैं और वाजिबात हैं या सुनन हैं या शायर इस्लाम हैं, अगर उनको अदा करने से कुछ लोग जो है गलत फहमी में मुब्तला होने लगे, तो फिर इन कामों को नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि अगर आपसे नमाज पढ़ने से या अजान देने से या रोजे रखने से कोई आपको मना करता है, तो फिर आप इन चीजों से रुकेंगे नहीं। मसला आपको कोई तबलीग के लिए कह रहा है कि जी आप तबलीग ना करें और छोड़ दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? जब आपको मसालहत के लिए आमादा करने की कोशिश की गई थी ना कि हम आपको ये दे देते हैं, वो दे देते हैं, आप तबलीग छोड़ते हैं, तो आपने फरमाया था कि अगर एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज भी लाकर रख दोगे ना, फिर भी मैं ये काम किसी हालत में तर्क नहीं करूंगा। तो कई जगहों में जो है वो हमें तर्क कर देना चाहिए जहां हमें लग रहा हो कि फसाद ज्यादा बढ़ जाएगा, और कुछ चीजें जहां पर शायर इस्लाम पर ज़र्ब आ रही हो या फराइज और वाजिबात से रुकने का मामला कहा जा रहा हो, यानी अजान ना दो, तो फिर भी क्या है कि वो काम वहां पर इंसान जो है वो बात नहीं मानेगा। बाकी अपनी तरफ से आपने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर का रवैया जो है वो करता ही रहना है, वो आपने अंजाम देते ही रहना है।
اچھا دیکھیں، یہاں پہ یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک دم سے جا کے اٹھ کر بولنا نہیں شروع کر دیتا. وہ پہلے اپنے اخلاق کو بڑا ہی مقناطیسی بناتا ہے. اپنا رویہ، اپنا معاملات، اپنا حسن اخلاق، اپنا کردار اتنا انداز اور خوبصورت کر لیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل اور قائل ہونے لگتے ہیں. تو اس کے بعد پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا معاملہ جو ہے نا، بڑی حکمت عملی کے ساتھ انجام دینا چاہیے. بس یہی حکمتیں ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے سنت سے سیکھنی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے نور کو پھیلانے کا کام کریں، تو پھر یہ حکمتیں ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے، یہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتی ہیں. اور اگر ہم بغیر حکمت سے دعوت دیتے ہیں نا، تو پورے خلوص کے باوجود بھی پھر ہمیں اس کے اثرات اور اس کے ریزلٹس نظر نہیں آ سکتے نا. تو ہمیں یہ بہت احتیاط رکھنا ہے کہ ہم نے حلال اور احکامات کو حرام کے احکامات کو بتانا تو ہے، لیکن ان کو چھپانا بھی نہیں ہے، اور موقع محل کے مناسبت سے بتانا ہے. جہاں جب جو بات بتانی مفید ہو وہاں پر بتا دی جائے، اور جہاں پر احتمال ہو کہ فساد ہوگا وہاں پر اس سے رک جایا جائے، اور بعد میں کسی ایسے موقع پر بتایا جائے جب آپ کو محسوس ہو کہ نصیحت کرنا فائدہ مند رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو برا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ اللہ جہالت میں آ کے اللہ کو دشمنی میں گالیاں دینے لگیں. کذالک زینا لکل امت، اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. عملہم ثم الی ربہم مرجعہم، پھر طرف اپنے رب کے ان کو لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ بتا دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کڑی کڑی قسمیں. لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ، تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. یعنی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. دیکھیں نشانیاں مانگتے تھے، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف جو ہے وہ پھیلا کر رکھی ہیں. ایک زمین کے اندر سے جو ہے وہ انار کا، آم کا، زیتون کا، کھجور کا نکل آنا، ایک ہی پانی برسایا جاتا ہے اور ایک ہی زمین ہے، اور ہر طرح کے نباتات نکل آتے ہیں. ایک ہی آسمان پر کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی ستارے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں. کیا یہ سب کچھ اللہ کی پہچان کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ ہیں تو ہر طرف بھری پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے بھی ہاں اس پر. قل، ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک صرف نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. انہا اذا جاءت، یہ کہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو لا یؤمنون، تم ایمان نہیں لانے والے. وَنُقَلِّبُ، اور ہم اسی طرح پھیر رہے ہیں افئدتہم، ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، اسی طرح سے جس طرح سے یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیرتے ہیں. دلوں کو پھیرنا، نگاہوں کو پھیرنا اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایمان پر پھیر دے، اللہ چاہے تو اس کو ایمان سے ہٹا دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. وَنَذَرْهُمْ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردہ ان سے، جو مردے ہیں ان سے کلام کرنے لگتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کر دیتے ان کو، ان کے اوپر، کل شیء، ہر چیز کو، دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کے سامنے، ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے. کل شیء قبلا، ان کے سامنے. ما کانوا لیؤمنوا، نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لے کر آتے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. ولکن اکثرہم یجہلون، اور لیکن اکثر ان میں سے وہ جاہل ہیں.
وہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہم چاہتے تو فرشتے نازل کرتے، مردے باتیں کرتے، ان سے ساری چیزیں ان کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیتے، لیکن پھر بھی ہوتا یہی کہ ایمان نہ لانے والے ایمان نہیں لاتے. ہاں اللہ کی مشیت ہوتی کہ وہ ایمان لاتے تو پھر تو وہ ضروری ایمان لے آتے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں کر کے صرف اور صرف نادانی کی باتیں کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب وہ مردے ان سے باتیں کر، یہ ان کا تقاضا تھا، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے، مردے اٹھے اور ہم سے باتیں کرنے لگے. تو اگر وہ مردوں کو سمجھتے ہیں کہ اٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگے تو یہ اللہ کا کوئی معجزہ ہے یا کوئی نشانی ہے اللہ کی پہچان کی. مردے کا اٹھ کر باتیں کرنا تو ایک نشانی ہے ہی ہے، لیکن ایک چلتے پھرتے شخص کا ایک دم سے مردہ بن جانا کہ اس سے زیادہ بڑی نشانی نہیں. ہمارے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اٹھ کے گیا اور باہر پتہ چلا کہ جی وہ تو مر گیا، وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک دم سے اللہ کو پیارا ہو گیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. کس طرح سے ایک مردہ انڈے کے اندر سے کیسے ایک زندہ بچے کو پیدا کر دیتا ہے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ معاملات کرتا ہے. یہ سب پہچان اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہے. بس جب یہ سب چیزیں آتی ہیں نا، جب یہ انسان کے اندر اضطراب آتا ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے. اور یہ اضطراب آتا کب ہے؟ یہ اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کو پانے کی جستجو کرتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، اپنے اندر سے ضد، ڈھٹائی، تکبر، انانیت کے شیشے اتار کر اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے حق عیاں ہو جاتا ہے اور اللہ کی معرفت اس کے سامنے آ جاتی ہے. آج ہمارے پاس نور بصارت تو ہے، لیکن ہمارے پاس نور بصیرت نہیں ہے. ہمارے دل اندھے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے. وہی بات ہے نا جو شاعر نے بڑی خوبصورت کہی کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. اللہ یہ اضطراب آج ہمارے اندر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، شیاطین انسان اور جنوں کو دشمن بنایا ہے ہم نے ہر نبی کا. اللہ نے ہر نبی کا دشمن بنایا کیا؟ شیطان جن بھی اور شیاطین انس بھی. یوحی بعضهم الی بعض، وہ بعض کے اوپر بعض وہ وہی کرتے ہیں، بعض ان کے طرف بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر مختلف قسم کی باتیں القاء کرتے ہیں. زخرف القولی، جھوٹ بات، غرورا، دھوکے کی. یعنی کہ شیاطین انسان اور شیاطین جن جو ہیں ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن بنائے اور وہ مختلف جھوٹی باتیں ان کے اندر القاء کرتے، وہ جھوٹ بول کے ان کو دھوکے کی طرف لے کر آتے تھے. یہ ہر نبی کے ساتھ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرا قرین ہے میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. اللہ نے اپنے ساتھ پیدا ہوئے جو شیطان تھا اس کو مسلمان کر لیا تھا. زخرف القول، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے انسان کے ایمان نہ نصیب ہونے کی، کہ انسان کے دل میں طلب بھی ہوتی ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے، اور بصیرت اور بینائی بھی اس کو ملتی ہے، سب کچھ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے، شیطان کے ایجنٹس آ جاتے ہیں جنات اور انسانوں کے اندر سے. ایجنٹ اس کے آ کر مختلف قسم کی جھوٹی جھوٹی باتیں اس کے دل میں القاء کرتے ہیں، اس کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتے ہیں کہ فلاں عمل کر لو گے تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، فلاں بات مان لی تو تمہارے فائدہ کوئی ہاتھ سے چلا جائے گا. ایسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ انسان کے دلوں میں ڈال کے دھوکے اور فریب کی باتیں القاء کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب مَا فَعَلُوهُ تو وہ یہ نہ کرتے. لہٰذا فَذَرْهُمْ، چھوڑ دو ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور وہ اپنے اور جو وہ افتراء پردازیاں کر رہے ہیں نا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہا ہے، یہ سب کچھ ان کو کیوں کرنے دے رہا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، تاکہ وہ مائل ہو جائیں. وہ جو کون الیہ طرف اس کے افئدۃ الذین لا یؤمنون، ان کے دل جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی، آخرت کے اوپر. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کو اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل
इस धोखे की तरफ माइल हो जाएं। वलियरज़ूहु, और चाहिए कि वो राजी हो जाएं इससे। वलियख्तरिफू मा हुम मुख्तरिफून, और उनकी बुराइयों का इक्तिसाब करें जिनका वो इक्तिसाब वो करना चाहते हैं। तो गोया अल्लाह ने बताया कि ये शयातीन इंसानों और जिनों को मैंने क्यों छूट दे रखी है, क्यों वो धोखे डालते हैं, क्यों वो झूठी बातों की इल्का करके उनको फरेब की तरफ मुब्तला करते हैं। तुम उन्हें छोड़ दो। मैं ये इसलिए करने दे रहा हूँ कि जो ईमान नहीं रखते आखिरत के दिन के ऊपर, उनके दिल उनके शयातीन इंसानों और जिनों के दिए हुए धोखों की तरफ माइल हो जाएं, वो शयातीन से ही राजी हो जाएं और वो इबादुर रहमान बनने के बजाय इबादुर शैतान बन जाएं और उन बुराइयों का इक्तिसाब करते रहे, वो करतूत करते रहें जो वो करना चाहते हैं। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, फिर जब ये हाल हो गया है तो मैं अल्लाह के अलावा कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं। तो गोया काजी कुरान से सवाल किया जा रहा है कि मैं कोई और फैसला करने वाला तलाश करूं अल्लाह के अलावा। वहुवल्लज़ी अंज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सला, हालांकि उसने तो पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ अहकामात नाजिल कर दिए, किताब नाजिल कर दी है। और हम देखें तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हान तआला ने हर चीज की तफसील अता फरमा दी है। एक इनफरादी सतह पर देखा जाए, घराने की तरह सतह पर देखा जाए, माशरे के लिए अहकामात देखे जाए, मुल्क और कौम को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए अहकामात देखे जाए, दुनिया की मशीनरी को कानून दिया अल्लाह ताला ने। हर किस्म के अहकामात अल्लाह ने इस किताब में मेरे और आपके लिए नाजिल कर दिए। ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अल्लाह ने ना सिर्फ नाजिल किए बल्कि पूरी मुफस्सला तफसील के साथ कारोबार देख ले, हमारे रोजमर्रा के मसाइल देख लें, शादी ब्याह को देख लें, घराने के अहकामात, अज़वाज को कैसे मामलात करके चलना है, निकाह के हवाले से लेन देन कैसे करनी है, और जंग के मामले में क्या करना है, अमन में क्या तुम्हारे मामलात होने चाहिए, विरासत कैसे होगी, तलाक के अहकामात, क़सास के लिए अल्लाह ने गोया सरके का मामला, अदल का, इंसाफ का तरीका, अल्लाह ने हर तरह के मामलात अहकामात इसमें मुझे और आपको बता भी दिए, समझा भी दिए और बड़े तफसील के साथ बताएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, अल्लाह ने तो सब कुछ तुम्हारे लिए तफसील में इसमें बता दिया है। और जिन लोगों लजीना आतैनाहुमुल किताबा, और जिनको हमने किताब दी थी, यानी आपसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले जो किताब हमने जिन लोगों को दी थी, यालमूना, वो ये जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि, ये कि तेरे रब की तरफ से ये बिल्कुल हक नाजिल हुआ है। कुरान के अहकामात के ऊपर अगर मुझे और आपको अमल नसीब नहीं हो रहा तो हम कुरान को बुरा भला नहीं कह सकते, हम कुरान के हक अहकामात को बातिल नहीं कह सकते, बल्कि ये तमाम के तमाम हक अहकामात हैं। अल्लाह से इसकी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हान तआला इन हक अहकामात पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे, क्योंकि ये वही अहकामात हैं जो पिछली किताबों में भी नाजिल हुए थे। वो जानते हैं कि ये सारी की सारी बातें अल्लाह की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई हैं। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, बस तुम अब क्या हो जाओ, शक करने वालों में से मत हो जाना। गोया कुरान के अहकामात अल्लाह की तरफ से हैं, ऐन हक हैं और अल्लाह ने नाजिल किए हैं। अगर इस कुरान के अहकामात के बारे में आज भी हमारे दिल में कोई शक आता है तो उसको अपने अंदर से खुरच कर निकाल देना, क्योंकि जब शक आ जाता है तो वो हम मोहब्बतों के अंदर रुकावट डाल देता है, वो ताल्लुकात के दरमियान दरार लेकर आ जाता है, वो अल्लाह के साथ यकीन का मामला नहीं रह सकता, वो ईमान में रुकावट लेके आ जाएगा। ईमान बिल किताब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल्लाह, ये सब के सब हमारे ईमान में दरारें आ जाएंगी अगर कुरान में शक आ जाएगा। अच्छा, कुरान के साथ शक कैसे आता है? वैसे कुरान के साथ शक ऐसे आता है कि अगर हम ये सोचने लग जाएं कि ये कुरान, हम ये तो नहीं सोचते ना कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, हम ये भी नहीं सोचते कि ये गैर महफूज है, हम ये भी नहीं सोचते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हम तक नहीं पहुंचाया पूरी तरीके से और पूरे लजूम के साथ, हमें हरगिज भी इस किस्म का शक नहीं है। लेकिन आज हम कुरान के बारे में शक ऐसे करते हैं कि जब हम कुरान के अहकामात पढ़ते हैं तो हमें ये शक आने लगता है कि ये तो पुराने ज़माने की बात है,
یہ آج کے لیے ایپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا شک یہ آنے لگتا ہے کہ میں اس پر آج عمل کیسے کر سکتا ہوں، یہ اس زمانے میں کے لیے تو تھا، لیکن آج کے ماڈرنائز دور کے لیے اس میں کوئی امینڈمنٹ، کوئی ترمیم، کوئی چینجز ہونا چاہیے، اس کے احکامات کو آج کے مطابق بنانا چاہیے۔ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں یہ۔ اب تیسرا شک ہمارے دل میں ایسے آتا ہے کہ اگر اس حکم پر ہم نے عمل کر لیا تو شاید ہمارا کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اگلا شک یہ آتا ہے کہ اگر اس کا حکم پر عمل کر لیا تو دنیا کو کوئی فائدہ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارے شک ہیں جو آج ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ ان تمام شکوک کو اپنے اپنے دلوں سے نکال دینا ہے اور سمجھ لینا ہے کہ قرآن کے احکامات کو عمل کرنے پر نہ پہلے صحابہ کرام کا کوئی خسارہ ہوا تھا اور نہ ہی آج کوئی خسارہ ہوگا، بلکہ یہی وہ لوگ تھے جو اولئک هم المفلحون میں شامل ہوئے تھے۔ نہ ہماری عزت میں کوئی کمی آئے گی، نہ کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے گا اور نہ ہی کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ عین ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معاملہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے ہی ہوگا اور قیامت میں بھی انشاءاللہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ بہترین چیز ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور جو اس کو جمع کر کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیتا ہے اسی کے لیے فوز العظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سے اگر کوئی بھی قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں تو اس کو ہمارے اندر سے نکال دے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، صدقاً وعدلا، جو سچائی کی اور انصاف کے اعتبار سے تھی، یعنی اللہ کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے بالکل کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کے کلمات فرامین کو بدل نہیں سکتا۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت جواز دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت اٹھائی ہے کہ لا مبدل لکلماتہ، اس کے فرامین کو کوئی بدل نہیں سکتا، ایک لفظ کی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ پرنٹنگ میں ہو جائے، کچھ آنکھوں کی نظر، انسان کی نظروں میں کوئی غلطی آ جائے یا اوجھل ہو جائے، تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ وہی ہیں، وہ بدل نہیں سکتے۔ وہ اس کتاب کا محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے، اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ تو اب ہم جب قرآن کے احکامات کو ماننے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کی فرامین بدل بھی نہیں سکتے، حق احکامات بھی آئے ہیں، کوئی ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ٹھیک ہے، اب صحیح ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں پھر میں وہ کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے چلو پھر تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو جیسے لوگ سب کر رہے ہیں پھر میں اس طرح سے کرتی ہوں، پھر ٹھیک ہے جیسے دنیا چل رہی ہے اس طرح چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر فرما دیا وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اکثر من فی الارض، اکثر کی جو زمین میں ہیں، یعنی تم زمین میں پائے جانے والی اکثریت کی اگر تم اطاعت کر کے چلو گے تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کی راہ سے۔ اب تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو دنیا ساری چل رہی ہے تو چلو اسی ڈگر پر میں بھی چلتی ہوں، ہاں دنیا میں سارا کچھ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا، سب لوگ جو کر رہے ہیں وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہوں گے، نہیں، تم نے اکثریت کے کہنے پر نہیں چلنا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے، اکثرہم لا یشکرون، اکثر ان کے شکر نہیں کرتے، اکثرہم لا یہتدون، اکثر ان کے ہدایت پر نہیں۔ تو گویا اللہ نے یہاں بتایا اکثریت کے کہنے پر مت چلنا، کیونکہ اکثریت زمین والے کیسے ہیں؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ کیوں گمراہ کریں گے بھائی؟ اس لیے کہ اکثریت کیسے کام کر رہی ہے؟ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کر رہے، الا الظن، مگر گمان کی، یعنی کہ اکثریت تو گمان پر چل رہی ہے، وانہم الا یخرصون، اور نہیں ہے وہ مگر تیر تکے چلا رہے، وہ صرف اور صرف قیاس آرائیوں پر زندگیاں گزار رہے ہیں۔
اکثریت دنیا کی تیر تکے اور گمان پر زندگی گزار رہی ہے، وہ اللہ کی راہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزار رہی۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ دنیا کے اندر اکثریت تیر تکوں پہ چل رہی ہے، اپنی گمان کی پیروی کر رہی ہے۔ پہلے ایک معاشی نظام فیل ہوا، دوسرا آ گیا، دوسرا سسٹم فیل ہوا، چلو تیسرے کو لے کے آ جاؤ، سوشلزم آ گیا پھر نکال دو، کمیونزم لے کے آ جاؤ چھوڑ دو، امپیریلزم آ گیا اس کو ختم کر دیا۔ مطلب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر چیز جو ہے وہ تیر تکوں پہ چل رہا ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو لے کے چلے جاؤ، یہ بھی نہیں صحیح لگ رہا تو چلو اب دوسری چیز پہ چلو۔ ہم نے اکثریت کے کہنے پر نہیں چلنا۔ آج دنیا بھر کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی۔ ہاں جی دنیا چل رہی ہے بھیڑ چال، جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہی ہم بھی کریں گے، ان روم ڈو ایز رومنس ڈو، بس جیسے سب لوگ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اب دنیا اتنی جو کر رہی ہے وہ کیا غلط کر رہی ہوگی؟ ساری دنیا یہ چیز کر رہی ہے تو یہ کیا غلط ہوگی؟ ہاں غلط ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ زبان خلق کو نکارہ خدا مت سمجھو۔ زبان خلق کو نکارہ خدا مت سمجھنا، آنکھیں کھول کر دیکھنا، آنکھیں کھول کر قرآن کے احکامات کے مطابق چلنا۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ مومن کے لیے راستہ صرف حق والا ہی راستہ ہوگا۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر کم لوگ بھی اکثر عمل کر رہے ہوں گے تو اس باطل کی اکثریت باطل کو حق نہیں بنا سکتی۔ اگر حق کی قلت بھی ہے تو حق حق ہی ہے۔ حرام کی زیادتی حرام کو حلال نہیں کر دیتی۔ ایک محفل میں اگر 90% لوگ شراب پی رہے ہیں تو وہ شراب جائز نہیں ہو جائے گی کہ بھئی سب لوگ ہی تو پی رہے ہیں۔ ایک معاشرے میں اگر 99% عورتیں بے حجاب بے پردہ پھر رہی ہوں گی تو کیا ہم بے پردگی کو جائز کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا، کیونکہ گناہ کی کثرت اس کو نیکی نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں نیکی نیکی ہے چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، حلال حلال ہے چاہے وہ تھوڑی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ تو حلال حرام نہیں ہو جاتا، گناہ نیکی نہیں ہو جاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں تمام کے تمام جامع ترین احکامات دیتا ہے، تمہیں انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اکثریت کے کہنے پر نہیں چلنا، کیونکہ اکثر تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ اب ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اعمال صالحہ کر کے چلیں، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، ہم باطل کی اکثریت کے اندر بھی ہم اس حق کی چھوٹی سی ہی صحیح لیکن حق کو پکڑ کر چلنے والے بنے، تو پھر ہمیں اپنے کھانے کو حلال کرنا ہوگا۔ ہمیں اعمال صالحہ تبھی نصیب ہو سکیں گے جب ہم اپنی خوراک کو حلال کریں گے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے دعا آگے ہمیں حکم دیتے ہیں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اللہ کے جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے وہ چیز کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیات کے اوپر ایمان لانے والے ہو تو بس وہی چیزیں کھانا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وما لکم الا تأکلوا، کیا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، اور یقیناً تفصیل سے بتا دیا گیا تھا تمہارے کہ جو حرام کیا ہے تمہارے اوپر، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے جو کہ مجبور ہو گئی اضطراری حالت میں تمہیں کے علاوہ جو تمہاری طرف آئی تھی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اضطراری حالت کے علاوہ تمہیں اللہ نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ اللہ نے ساری چیزیں تمہیں این ڈیٹیل سے بتا دی، اور ہم نے سورہ مائدہ میں بھی اس کو پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیل سے حرام اور حلال کی جو ہے وہ احکامات یہاں پر بتا دیے تھے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے رہتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب زیادہ جانتا ہے کون حد سے گزرا ہوا ہے. لہذا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو ظاہر الاسمی، ظاہری گناہ، و باطنہ، اور باطنی گناہ. یعنی چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی، چھوڑ دو باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. نیک حلال چیز کھاؤ گے تو انشاءاللہ نیک اعمال نصیب ہوں گے. علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرنے والوں کی پیروی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ سب حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. تمہارا عمل اور تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ظاہری گناہ اور باطنی گناہ سے اجتناب کر لو. ضرور چھوڑ دو. ظاہری گناہ کیا ہیں؟ فحاشی، اریانی، جو اعلان ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری گناہ ہے نا جو ہم کرتے ہیں. اور باطنہ کیا ہے؟ وہ جو چھپ کر ہم کرتے ہیں، جو ہمارے دلوں میں غینے، کینے، بغض، حسد، نفرتیں، جلن ہم نے رکھی ہوئی ہیں. پھر ہم دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف معاملات کرتے ہیں. چاہے ہم کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم 100 کمروں کے اندر بیٹھ کے کریں یا ہم رات کی تنہائی میں کریں. باطنہ کے حوالے سے تمام اعمال جو چھپے ہوئے ہیں، جو ہم کسی چیز سے، کسی دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، وہ تمام اعمال بھی جو ہے اللہ نے کہا چھوڑ دو. ظاہری اعمال بھی غلط کاموں کے چھوڑ دو، یا باطنی اعمال بھی جو ہے وہ غلط کاموں کے چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم، کیونکہ بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ کو، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب اپنی کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. جو گناہ کا اکتساب انہوں نے کیا وہ اپنی برائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. علیہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایسا کرنا فسق ہے، ایسا کرنا نافرمانی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اچھی طرح سے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ذبح کے طریقے کی جانور ہی کو کھانا جائز ہے. اس کے علاوہ ہر وہ چیزیں جو چاہے ذبح کے ساتھ بھی کی گئی ہوں لیکن ان پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ بھی ہمارے لیے کیا تھا؟ غیر اللہ کے نام پر کھانا بھی ہمارے لیے ایسے ہی حرام تھا. یہاں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیا گیا ہے تو وہ بھی مت کھاؤ. گویا یہاں سے ہم نے یہ اس کو بھی دہرا لیں کہ جیسے باز، شکرے اور وہ جو کتے وغیرہ چھوڑتے ہیں کہ جی وہ پکڑ کر لے کر آ جائیں، تو ان کو چھوڑنے سے پہلے بھی اللہ کا، یا تیر وغیرہ چھوڑنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا ضروری تھا، ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کو مت کھاؤ. آج کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں باہر کے کنٹریز میں سیر کرنے، گھومنے پھرنے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں گے اور ہم کھا لیں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اتنے سال انہوں نے 4-6 سال وہاں پہ رہنا ہے، تو کیا وہ کوئی بھی گوشت والی چیز نہیں کھائیں گے؟ ان کو تو کوئی پروٹین ڈیفیشنسی ہو جائے گی. ایمان کی ڈیفیشنسی ہو جائے، اعمال صالحہ کی ڈیفیشنسی اگر ہو جائے، اس کا کسی کو فکر نہیں ہے. پروٹین ڈیفیشنسی ہونے کی بہت فکر ہے. پروٹین تو اور بہت ساری چیزوں سے انسان کو مل سکتا ہے. لہٰذا اپنی جو خوراک ہے اس کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر خوراک صحیح نہیں اندر گئی تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ صالح نہیں ہو سکیں گے. اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بے شک شیاطین وہ وہی کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کی دلوں میں تاکہ وہ تمہیں ڈرائیں، تم سے جھگڑا، ڈرائیں نہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، بحث اور تکرار کریں. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک، شبہات، اعتراضات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، جھگڑا کریں، اور وہ ساری کے ساری غیر اللہ کی نام کے اوپر دیا گیا کھانا وہ جائز کرتے ہیں. اور وہی ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ شرک فی الذات، فی العبادات، فی الاختیارات، نظریں، نیازیں، چڑھاوے، وہ سب کیا ہیں؟
وہ سب شرک ہی کی زمرے میں آنے والی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، اگر تم نے ان کی باتوں میں آ کر نافرمانی کر گئے، اگر تم ان کی باتوں میں آ کر حق سے بہک گئے اور ہر حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا اور استعمال کر لیا، تو انکم لمشرکون، تو بے شک البتہ تم بھی شرک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے. اللہ اس شرک سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وَأَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا اور وہ شخص جو کہ مردہ ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ، پس اس کو ہم نے زندگی عطا فرما دی، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے نور عطا فرما دیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ چلتا ہے ساتھ اس نور کے لوگوں کے درمیان، كَمَّن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، وہ اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے مزین کر دی ہے کافروں کے لیے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، یعنی کافروں کے لیے ان کے اعمال ہم نے اسی طرح سے خوش نما بنا دیے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں دو قسم کے انسانوں کا تقابل کیا ہے اور ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت جو ہے وہ بیان کی ہے. سب سے پہلی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی ایک انسان ہے وہ مردہ تھا. مردہ کیسے تھا؟ کیا وہ مرا ہوا تھا؟ نہیں، وہ طبی اعتبار سے تو وہ زندہ تھا، وہ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، سوتا جاگتا تھا، زندگی گزار رہا تھا. لیکن مردہ کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی زندگی کا حال بالکل ایک مرے ہوئے انسان کی طرح تھا اور وہ اپنی خواہشات نفس کا غلام بن چکا تھا. وہ ایسے زندگی گزار رہا تھا جیسے اس کو مطلب کہ مردہ شخص ہوتا نا، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں زندہ ہے، یعنی وہ کیوں مردہ شخص کا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں نا کہ مردہ شخص کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور یہ جو مردہ تھا یہ اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا تھا. اللہ اسی شخص کو مردہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس کو زندگی عطا فرمائی. اچھا، یہ مردہ تھا، یہ اس کس اعتبار سے مردہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا مقصد حیات اس کو معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسانوں اور جنوں کی بڑی تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی غلطی کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ان کو کیا اللہ نے ان کو بنایا تھا جہنم کے لیے؟ نہیں، اللہ نے ان کو نہیں بنایا تھا جہنم کے لیے. ان کی غلطی یہ تھی کہ لہم قلوب لا یعقلون بہا، اللہ نے ان کا بتایا ہے کہ ان کے دل تھے لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں تھے، عقل نہیں کرتے تھے. کانوا مستبصرین، یہ تو بڑے روشن خیال تھے، دنیاوی طور سے بڑے سمجھدار تھے، لیکن اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آخرت کی عقل اور فہم سے وہ خالی تھے. ان کے دل آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں تھے. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ حق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. گویا دنیا کی تو ہر بات سنتے تھے، گانا بجانا، فحاشی، خبریں، غیبتیں، لیکن قرآن اور حدیث کی بات سننے کے لیے وہ راضی نہیں تھے، تیار نہیں تھے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تھیں لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے. انہیں دنیا کی تو ہر چیز نظر آتی تھی لیکن ان کی نگاہیں عبرت کی نگاہیں نہیں تھی، ان کی نگاہیں بصیرت نہیں تھی. وہ دنیا کے واقعات، حالات، نشانیوں سے سبق حاصل نہیں کرتے تھے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تشبیہ دی ہے؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ تو غافل ہیں. یعنی یہ کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو ہم نے ہر چیز عطا فرمائی ہے، دل دیے ہیں، قوت سماعت دی ہے، قوت بصارت دی ہے، لیکن ان سے وہ کام نہیں لیتے. تو ان کی مثال بالکل جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.
ان سے بھی زیادہ گمراہ کیونکہ وہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غافل کون ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اور یہ کیسے کھاتے ہیں؟ یأکلون کما تأکلون الانعام، یہ اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے مویشی کھاتے ہیں۔ انسانوں کا کھانے کا طریقہ اور جانوروں کے کھانے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کافر اور مسلمان دونوں کے کھانے کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ حدیث بتاتی ہے مومن ایک آنت کھاتا ہے اور شیطان 7 آنتیں کھاتا ہے۔ مومن کو اپنے پرایوں کا علم ہوتا ہے، ہوش ہوتا ہے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کو دیکھ کر کھاتا ہے، وہ ہر وقت نہیں کھاتا۔ جانور جو ہیں وہ کیسے کھاتے ہیں؟ وہ تو اس کو ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے میرے لیے یا حلال ہے، بس مل گیا تو بس کھانا ہے، اور جانور ہر وقت کھاتا ہے۔ اور جانور جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف کھانا پینا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی ہی صرف کھانا ہوتی ہے۔ تو کافر کی زندگی کا مقصد بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بھی صرف اور صرف کھانا پینا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور کافر کے درمیان میں کوئی فرق ہو، مومن اور کافر کے زندگی کے درمیان کوئی فرق ہے، تو وہ کس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد متعین ہوتا ہے، اس کا زندگی کا مقصد متعین ہوتا ہے، اس کا نفس مردہ نہیں ہوتا، اس کا نفس مردہ نہیں ہوتا۔ جس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے وہ گویا کافر ہوتا ہے، اور وہی مردہ اللہ نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے۔ وہ مردہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ آخرت سے غافل تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے جو مردہ تھا، اس کے پاس زندگی کی حرارت نہیں تھی، اس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد متعین نہیں تھا، اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی روشنی نہیں تھی کہ میں کس طرح سے زندگی گزاروں، بس اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا ہی تھا، اور بالکل وہ ایسی زندگی گزار رہے تھے جیسے غفلت کی زندگی ہے، اور وہ آخرت سے بالکل غافل تھے۔ انہوں نے صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا، اور ان کے پاس اللہ نے عقل، ان کو کان، ان کو آنکھیں، سب کچھ دی تھی، لیکن وہ ان سے جو ہے وہ ان سے سبق نہیں حاصل کر رہے تھے، ان کو اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے تھے، ان سے سننے کا معاملہ اور بصیرت کی نگاہ نہیں حاصل کیے ہوئے تھے، گویا وہ غفلت میں زندگیاں گزار کے بالکل جانوروں کی طرح تھے۔ اور جانور کیسے رہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ جانور تو ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا ہی ہوتا ہے، اور کافر کے جسم میں بھی خوراک جا کر توانائی میں تبدیل نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں خون میں اس کی جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی، اس کی جو ہم ادھر ادھر سے وہ جو بھی اپنے پاس لے کے آنا چاہتا ہے بصیرت وغیرہ، اس کے پاس اس کی زندگی کا اس سے کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایسے نفس لوامہ جس کا مردہ ہو چکا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اور وہ اس زندگی اس کو کیسے ملی تھی؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے اس کو ایک نور عطا فرما دیا۔ تو گویا انسان کو زندگی کب ملتی ہے، کسی بھی چیز کو حیات کب ملتی ہے؟ کہ جب اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ تو یہ نور کون سا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا نور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نور آ جائے، ہمارے نفس لوامہ زندہ ہو جائیں، ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں، ہمارے بے حس معاشرے زندہ ہو جائیں، تو ہمیں ان کے اندر قرآن اور حدیث کے اس نور کو پھیلانا ہوگا، اور پھیلائیں گے ہم اس وقت جب ہم اس کو خود حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نور کس کو ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نور ان کو دیتا ہے جو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور قدم بھی بڑھاتے ہیں۔ کہ ان کے پاس یہ نور نہیں آتا، امام شافعی کے استاد تھے جن کا نام وقیہ تھا، انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ تو استاد صاحب نے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو،
یہ علم تو اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگاروں کو اور نافرمانوں کو نہیں ملتا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد نہیں ہوتا، یا ہم یہ بھول جاتے ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ ہم ابھی گناہوں میں ملوث ہیں۔ یہ علم نور ہے اللہ کا، اور گناہوں گاروں اور نافرمانوں کو یہ علم نہیں ملتا۔ لہٰذا اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنا تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، اور اپنا تزکیہ نفس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے اوپر ہر وقت اللہ کی استحضار کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، جب تک کہ ہمارے عقیدے آخرت ہمارے اوپر راسخ نہ ہو جائے اور ہمیں اپنے مقصد حیات معلوم نہ ہو جائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور تو ہم حاصل کرتے جاتے ہیں، آتا بھی جاتا ہے، لیکن وہ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ نکلتا چلا جاتا ہے، آنکھوں سے، زبانوں سے، کانوں کے راستوں سے آتا ہے، لیکن اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کرتے، وہ نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا۔ تو پھر اس نور کو لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نور کو لے کر اس نور کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے، قرآن کا عالم بن کر اب تکبر سے بیٹھ نہیں جانا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اپنے اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اس قرآن کو لوگوں کو بتائے گا، کسی کی اصلاح ہو نہ ہو، اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ خود صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی مومن کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ یمشی بہی فی الناس، اس نور کو لے کے وہ بخیل بن کے گھر میں نہیں بیٹھ گیا کہ علم کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، بلکہ یمشی چلتا ہے اس نور کے ساتھ فی الناس، لوگوں کے اندر۔ اب اس نور کو حاصل کرنے کے بعد انسان تو وہ اب بنا، شعور تو اس کے اندر اب بیدار ہوا، فہم تو اسے اب آیا ہے، تو اللہ نے جب اس کو اس نور ہدایت کو عطا فرما دیا ہے، تو اب اس نور کو لے کر وہ لوگوں میں پھرتا ہے، لوگوں کو اس روشنی کو دکھاتا ہے۔ جتنا زیادہ نور لیتا جاتا ہے اتنی زیادہ روشنی اس سے عیاں ہوتی جاتی ہے، اتنا زیادہ لوگوں کو کلیئرٹی سے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لانا شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی ماچس چلاتے ہیں، تھوڑا نور ہوتا ہے، تھوڑی جگہ لائٹن ہوتی ہے، جتنا بڑا بلب ہوتا ہے اتنا زیادہ، جتنا فانوس ہوتا ہے جتنا اس کے پاس نور ہوتا ہے اتنی زیادہ جگہ کو وہ روشن کرتا ہے۔ تو جتنا زیادہ نور لیتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو فائدہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مومن یہ پہلے مردہ تھا، اب اس کو مل گیا ہے نور، اب یہ بدترین حریص بن کر نہیں بیٹھ گیا کہ جو حضور نے فرمایا تھا نا، بدترین حریص وہ ہے جو علم کے باوجود بخل کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ بدترین حریص بن کے بخل نہیں کر رہا، بلکہ اس نور کو ساری کی ساری بستی تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، فی الناس، اس کے احباب ہیں، اہل و عیال ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کے دل کی حالت بدل گئی ہے، وہ تکبر نہیں کر رہا، آسمان کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ وہ نیچے اور مزید عاجز ہو کر لوگوں کو روشنی دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس روشنی کی قدر ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو غلط جگہوں پر گزار دیا، میں نے ضائع کر دیا، اللہ نے اب یہ مجھے عطا فرمایا ہے، تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، میں ان کو اس روشنی کا مسافر بنا دوں، اور ان کو اس اندھیرے کے سفر سے نکال کے اس روشنی کا سفر ان کو دکھا کر ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص مثلہ فی الظلمات، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو، لیس بخارج منہا، اور وہ اس میں سے نکل بھی نہ سکتا ہو۔ ایک ایسا شخص جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا کیا رویہ اور کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں نکل رہا ہوتا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس راستے پہ جا رہا ہے،
وہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہو, اس کو کوئی لینڈ مارکس ہی معلوم نہیں ہو رہے ہوتے, وہ تو جو چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, یعلمون ظاہرۃ من الحیات الدنیا, وہ دنیا کی جو چیزیں ظاہری اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ تو وہی کر رہا ہوتا ہے. آخرت کا عقیدہ اس کا ہے نہیں, اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد ہے نہیں, بس وہ بھیڑ چال کا شکار ہے جو دنیا میں کر رہے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے, کھا لو پی لو موج اڑا لو, بس اسی طرح یہ بھی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے وہ اندھیرے کا مسافر بن کے جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں, ٹکریں لگتی ہیں. کبھی وہ ڈپریشنز کے گھڑوں میں جاتا ہے, کبھی لوگ اسے پکڑ کے جو ہے وہ کسی بدعتوں پہ ڈال دیتے ہیں, کبھی نیازوں کی طرف لگا دیتے ہیں, کبھی عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں, کبھی جادو ٹونوں میں, کبھی پیروں کے پاس اسے پکڑا دیتے ہیں, کبھی قبروں پہ, دروازوں پہ اور مزاروں پہ لے کر چلے جاتے ہیں. اس کے پاس تو علم ہے نہیں, اس کے پاس تو نور ہے نہیں, وہ مصیبتوں میں, تکلیفوں میں وہ ایسی ہی جگہوں پر جو ہے وہ اپنا رخ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی چور ڈاکو لٹیرا مل جاتا ہے اور ان کے ایمانوں کو لوٹ کر لے جاتا ہے, اور کوئی منافق ہتھے چڑھ جاتا ہے اور ان کو غلط راستوں پر لگا کر اور ان کو غلط کاموں میں لگا جاتا ہے. کوئی سانپ بچھو ڈس لیتے ہیں اور مختلف قسم کی ان کو مشکلات کا شکار کر دیتے ہیں. کیا ایسا ہوتا نہیں؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی مشکلات میں انہی کاموں کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنا صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, ان کے پاس روشنی کی پہچان ہی نہیں ہوتی, علامات ہی نہیں ہوتی. اللہ اسی لیے فرماتا ہے کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون, اللہ اسی طرح سے انکار کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے. اور انکار کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کیسے بنتے ہیں کہ وہ تو اندھیرے میں رہنے والے ہوتے ہیں, ان کو اندھیرے ہی اچھے لگتے ہیں, ان کو اسی دنیا میں رہنا اچھا لگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس طرح سے ہم اندھیرا کر کے جب سوتے ہیں اور رات ہوتی ہے جیسے, اور اگر کوئی لائٹ جلا دے تو وہ کتنی بری لگتی ہے لائٹ نا, کیونکہ ہمیں اس اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے انسان, اور اس کو پھر آنکھیں چکا چوند روشنی میں اس سے کھولی نہیں جاتی, اس کو اور مشکل اس میں فیل ہوتا ہے. تو بالکل وہ تو اندھیرے کا مسافر بن جاتا ہے, اس کو وہ اندھیرے میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے, وہ غفلت والی زندگی کا عادی ہو جاتا ہے, اور اپنے دن کو بھی جو ہے نا وہ رات ہی بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. وہ دن کو بھی, جیسے انسان ہوتا ہے نا رات کو نہیں سوتا تو وہ دن کو اندھیرے بھی کرتا ہے, پردے بھی لگاتا ہے, پھر وہ پردوں کے پیچھے ایک مزید پردے لگاتا ہے تاکہ اس کے کمرے میں بالکل ذرا سی بھی روشنی نہ آئے. پھر وہ اے سی رات کا افیکٹ دینے کے لیے اے سی وغیرہ چلاتا ہے تاکہ سکون بھی اسی طرح سے رہے, کیونکہ وہ عادی ہو جاتا ہے نا اندھیروں کا. بالکل اسی طرح سے جو غفلت کے اندھیروں میں نور کے بغیر زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے وہ بھی عادی ہو جاتا ہے, اور وہ بھی جب قرآن کی حدیث کی بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نا مجھے مت سناؤ, اس کو وہی کام صحیح لگتا ہے اور وہ اسی کو سننے کا عادی ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہیں, نہ کان سن سکتے ہیں, اور وہ نہ حق کو سنتا ہے نہ وہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ کوئی قسم کی بات معاملہ کرنا نہیں چاہتا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کافرین کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے, قوت بصارت سے, قوت بصیرت سے اللہ اپنا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے دلوں کو کے اوپر جو قفل لگے ہوئے ہیں اللہ قفلوں کو کھول کر اللہ ہمیں روشنی کا مسافر بنا کے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو جو آپ نے ہمیں جس کے لیے چن لیا ہے, اللہ اس نور کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس نور کے لیے کھول دیجئے اور ہمیں اس نور میں چلنے کے لیے آسانیاں عطا فرما دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے بہترین لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیے جن کے ساتھ مل کر ہم اس نور کو پکڑ کر چلنے بھی اور اس نور کو آگے پھیلانے میں بھی اللہ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.